جی السلام علیکم محمد عاقل صاحب، یہ اس قسم کی چیزیں واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں کہ سورج گرہن ہے اور اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اس بارے میں ویڈیو بھی بنائیے کیونکہ یہ بڑا کرنٹ موضوع ہے. آج سورج گرہن ہوگا اور یہ ایک قسم کا عکس قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، ذکر و اذکار میں وقت لگائیے وغیرہ وغیرہ. یہ مرکزی تنظیم ملاوان یوتھ کراچی ڈویژن پتہ نہیں کون کون سے، بہرحال ہندوستان پاکستان میں سوشل میڈیا پر بھرمار ہے اور صحیح اور غلط فکر کو خلط ملط کر کے پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں جو قرآن اور احادیث سے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں نصیحتیں پیش کی گئی ہیں انہیں اختصار سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے کی کوشش کریں. جی ہاں، ایسا نہ ہو کہ سورج گرہن سے بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو خاص طور پر خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ سلائی کڑھائی نہ کریں، بچہ سل جاتا ہے پیٹ میں ہی. یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام نے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک وہ قیامت کی نشانیاں وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں. قیامت کی نشانی وقوع پذیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور ہم دنیا اس کے بعد ختم ہو گئی ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا اپنے خالق کے، جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے رواں دواں ہے. میں اور آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو گمراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں ان نشانیوں میں دراصل دنیا اب ختم ہونے والی ہے. یہ بے بنیاد بات ہے. نہ ہی دنیا کا کسی کو خاتمے کا پتہ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی قرآن و حدیث میں دلیل ملتی ہے. قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ سن 10 ہجری میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ نماز ادا کی اور سورج گرہن ختم ہونے تک نماز آپ پڑھتے رہے. جب تک کہ گرہن ختم ہوا تب تک کہ نماز آپ نے پڑھی. کسی بھی صحیح حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ چاند یا سورج گرہن اللہ کے غیظ و غضب کی علامت ہے. یہ فکر بھی نہایت ہی گمراہ کن ہے کہ جناب قیامت ٹوٹنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ غیظ و غضب کی علامت نہیں ہے. اگر واقعتاً گرہن اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا تو اسے مکی دور میں ضرور ہونا چاہیے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی اپنے عروج پر تھی. سورج گرہن سن 10 ہجری میں ہوا جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. یہ تو اللہ کی خوشنودی کا موقع تھا. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ گرہن ایک طبعی تبدیلی ہے جو کہ کسی عظیم شخصیت کی وفات پر رونما ہوا کرتی ہے. یہ محض اتفاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن ہی سورج گرہن ہوا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کی موت پر آج سورج بھی سوگوار نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے اس پر گرہن ہے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے ایک تقریر بھی کی، واعظ و نصیحت کی اور اس باطل عقیدے کی تردید کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن یا تاروں کا ٹوٹنا کسی عظیم شخصیت کی موت کی وجہ سے نمودار ہوتا ہے. یقیناً ان کا عقیدہ باطل ہے. یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس پر اللہ کی عبادت
کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ چاند اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان دونوں کا گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتا۔ جب تک گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور گرہن ختم ہونے تک نماز پڑھتے رہو۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی بخاری ہے کہ یہی الفاظ ہے کہ ان دونوں کا گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے تاکہ میں اور آپ نصیحت پکڑ سکیں۔ حدیث کے یہی الفاظ ہیں، یعنی اللہ کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے یا کہ ختم ہونے تک نماز پڑھنے کا آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے۔ اور وہی الفاظ ہیں جنہیں دشمنان اسلام نے تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طبعی عمل ہے جیسے کہ دوسرے طبیعی عمل ہیں، پھر صرف گرہن ہے کے موقع پر نمازیں کیوں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ذریعے بندوں کو ڈرانا کیسا ہے اور دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ بے شبہ یہ ایک طبیعی عمل ہے، ایک نیچرل عمل ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ظاہر ہوتا ہے، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ کائنات کی ان تمام طبیعی حرکتوں کی طرح ان کا ظہور اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جو چیز بھی وقوع پذیر ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ البتہ ان طبیعی حرکتوں اور سرگرمیوں میں جب کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت و عظمت کا خاص طور سے احساس ہو۔ اس احساس کے نتیجے میں جسم اور دل دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، ہونٹوں پر دعائیں ہوں اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے احساس سے تھر تھر کانپ رہے ہوں۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس صرف گرہن کے موقع پر ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بہت ساری طبیعی تبدیلیوں اور تغیرات پر ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ صبح اور شام کے اذکار اگر آپ دیکھ لیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہو تو تم میں سے ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیہ النشور، تو اللہم انی اسألک خیرہا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تیز ہوائیں چلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جی ہاں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ۔ اس طریقے کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ تو متعدد طریقوں سے جو بات سورج گرہن اور چاند گرہن کے دن ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ ہمیں اس میں واعظ و نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے عبادات کے طریقے ہمیں بتایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا سورج گرہن کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ نماز کسوف یا گرہن کی جو نماز ہے اس کے بارے میں ہمیں نصیحت فرما دیجئے۔ صلاة الخسوف ويقال لها صلاة الخسوف بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها عليه الصلاة والسلام۔ آپ علیہ السلام صلاة الخسوف اس کو خا سے بھی پڑھا جاتا ہے اور کاف سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ وهي سنة مؤكدة، وہی سنت مؤکدہ، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ الشمس أو كسف القمر سواء ذهب النور كله أو بعض النور۔ جب سورج گرہن ہو جائے، پورا مکمل سورج گرہن ہو، یا چاند کا گرہن ہو جائے یا مکمل چاند گرہن ہو جائے، ایسی صورت میں فإن السنة يصلي المسلمون رکعتین، 2 رکعتیں مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے۔ ركعتين رکعتین في كل ركعة
قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح. قراءتان رکوعتان قراءتان، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 قراتیں ہوتی ہیں. 2 قراتیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہی، آپ قرآن کریم کی تلاوت سورہ فاتحہ پڑھی، پھر تلاوت کری، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر اس کے بعد بھی آپ کو قرات کرنی ہے، تو یہ 2 قراتیں ہو گئیں. يصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر، هذا الصحيح. حتی بعد العصر، اس کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. وقع الكسوف ولو بوقت الليل، السنة يصلى. السنة يصلى. صلى صلاة الكسوف وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين. تو کل رکعہ، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ قرات کی جائے گی، 2 ہی مرتبہ رکوع کیے جائیں گے، اور سجدے اوبویسلی 2 ہوتے ہیں. في كل ركعة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم كسرت الشمس. تو یہاں شیخ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ یہ مسنون عمل ہے، اور جیسے آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھ ملتی ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ نہیں بدعقیدی رکھنی چاہیے کہ اگر اس کے برے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے. ان کے برے اثرات زندگی پر مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اچھے اثرات زندگی پر اس لیے مرتب ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرنے کا ہمیں سورج گرہن اور چاند گرہن میں بھی موقع عطا فرما دیتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا سمیرہ کے سورج گرہن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں امن اور سلامتی قائم رکھے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.